السلام علیکم۔ آپ کے بچے کو اگر خسرہ یعنی میزلز نکل آئے تو 10 ضروری کام جو آپ نے ایز اے پیرنٹ کرنے ہیں تاکہ آپ کا بچہ مکمل طور پر اور جلدی بہتر ہو کر ٹھیک ہو جائے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ 10 ضروری کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے بچے کو خسرے کی ریش ہے بھی کہ نہیں۔ ہر ریش خسرے کی ریش نہیں ہوتی بلکہ کچھ ریشز وائرل بھی ہوتی ہیں، ڈرگ ری ایکشن بھی ہوتا ہے، اس لیے پہلے یہ کنفرم کر لیں کہ آپ کے بچے کو میزلز کی ریش ہے بھی یا نہیں۔ خسرے کی ریش کی خاص نشانی یہ ہے کہ ریش نکلنے سے بھی 4 سے 5 دن سے پہلے بچے کو بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، بچے کو کھانسی، نزلہ، زکام ہونا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، آنکھوں سے پانی آتا ہے۔ آپ اگر بچے کا منہ کھول کر دیکھیں تو گالوں کے قریب کچھ اس طرح کے سفید سپاٹس جن کو ہم کوپلک سپاٹس کہتے ہیں وہ نظر آنے لگتے ہیں۔ بخار کے 3 سے 4 دن بعد بچے کو خسرے کی یعنی میزلز کی ریش نکلنا شروع ہوتی ہے۔ یہ ریش خاص طور پر چہرے سے اور کانوں کے پیچھے سے شروع ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ آپ کے بچے کو اگر میزلز کی ریش نکل آئے تو سب سے ضروری کام یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو وٹامن اے دینا ہے۔ یہ ہے کہ خسرے کے جراثیم بچوں کے جسم میں جتنے سیل ہوتے ہیں ان کی کورنگ کو تباہ کر دیتے ہیں، ان کی کورنگ کو زخمی کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے تمام مسائل اور کمپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں۔ وٹامن اے اس زخم کو ٹھیک کرنے میں فوری مدد کرتا ہے اور آپ کے بچے کے سیل فوری طور پر بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وٹامن اے کی 3 ڈوزز دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کو محسوس ہو کہ آپ کے بچے کو خسرہ ہے تو وٹامن اے کی پہلی خوراک دی جاتی ہے، اگلے دن وٹامن اے کی دوسری خوراک دی جاتی ہے اور پھر 14 دنوں بعد یہی ڈوز ریپیٹ کی جاتی ہے۔ ہاسپٹل سیٹنگ میں وٹامن اے کے کیپسول ملتے ہیں۔ یہ کیپسول سرخ رنگ کے بھی ہوتے ہیں اور نیلے رنگ کے بھی ہوتے ہیں۔ بچے کی عمر کے مطابق یہ کیپسول کھول کے بچے کو پلائے جاتے ہیں۔ مارکیٹ میں آسانی سے وٹامن اے کے ڈراپس مل جاتے ہیں۔ عموماً مارکیٹ میں دستیاب وٹامن اے کے ڈراپس میں 2500 انٹرنیشنل یونٹ پر ڈراپ ہوتا ہے۔ اب قطرے گننا پیرنٹس کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شیشی کھول کر سرنج سے ناپ کر بچے کو پلا دیں۔ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو 1 cc یعنی 1 ml دیا جاتا ہے۔ 6 ماہ سے 1 سال کے بچے کو 2 cc یعنی 2 ml دیا جاتا ہے اور 1 سال سے بڑے بچے کو 4 ml یعنی 4 cc پلایا جاتا ہے۔ یہ ڈوز پہلے دن، دوسرے دن اور پھر 14 دن بعد ریپیٹ کی جاتی ہے۔ میزلز میں وٹامن اے کے ساتھ زنک کا سرپ دینے کے بھی بہت اچھے ریزلٹس دیکھے گئے ہیں۔ خسرے کی وجہ سے جو بچے کا پیٹ خراب ہوتا ہے اور پھر اس کو سانس کے مسائل ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے، اس میں زنک کا بہت اچھا رول دیکھا گیا ہے۔ زنک کا سرپ 10 سے 14 دن کے لیے دیا جاتا ہے۔ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو آپ نے آدھی چمچ روزانہ اور 6 ماہ سے بڑے بچے کو 1 چمچ روزانہ آپ نے 10 سے 14 دن کے لیے دینا ہے۔ بخار کے لیے آپ اپنے بچے کو پیراسیٹامول کا سرپ دے سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ اگر 6 ماہ سے بڑا ہے تو آپ اس کو بروفن کا سرپ بھی دے سکتے ہیں۔ بچے کو لیکوڈ زیادہ سے زیادہ دیں، بچے کو دودھ پلائیں، یخنی دیں، نیمکول کا پانی دیں، جو بھی صحت مند مشروب آپ کا بچہ پینا چاہے اس کو دیں۔ بچے کی اگر زبان پکی ہوئی ہے، اس پر سفید دھبے ہیں تو نیلسٹیڈ ڈراپس دیں۔ کھانسی کا کوئی بھی شربت 2 سال سے چھوٹے بچے کے لیے محفوظ نہیں ہے۔ کھانسی زیادہ ہو تو آپ اپنے بچے کو نارمل سلائن سے بھاپ دلوائیں۔ ڈاکٹر کو لازمی چیک کروائیں تاکہ اگر کسی اور دوائی سے بھاپ کی ضرورت ہے تو وہ آپ کے بچے کو چیک کرنے کے بعد آپ کو بتا دیں۔ کمرے میں ہیومیڈیفائر کا استعمال بہت اچھا ہے، اس سے بھی بچے کی کھانسی کم ہوتی ہے۔ 6 ماہ سے چھوٹے بچے کو صرف ماں کا دودھ دیں۔ جو بچے 6 ماہ سے بڑے ہیں ان کی ڈائٹ میں نرم غذا شامل کریں جس سے بچے کو انرجی ملے، جیسے کہ ساگو دانہ، کھیر، کسٹرڈ، فرنی، سیب میش کر کے، آلو میش کر کے اس کو دیں۔ بچے کو دہی دیں۔ ایسی غذا دیں جو بچے کو ہضم کرنے میں آسانی ہو اور وہ خوش ہو کر شوق سے کھائے۔ خسرے کے جراثیم سانس سے، کھانسی سے پھیلتے ہیں، گندے ہاتھوں سے پھیلتے ہیں، اس لیے ماسک لازمی پہنیں، ہاتھ بار بار دھوئیں۔ جس بچے کو خسرہ ہے اس کو دوسرے بچوں سے اور گھر کے دوسرے بڑوں سے اس کو دور رکھیں، خاص طور پہ بوڑھے افراد سے اور حاملہ خواتین سے۔ آپ کا بچہ اگر اسکول جاتا ہے تو اس کے اسکول میں فوراً اطلاع دیں کہ آپ کے بچے کو میزلز نکل آیا ہے۔ کچھ ایسی علامات ہیں جن کو خطرے کی علامات کہا جاتا ہے، یعنی یہ ڈینجر سائنز ہیں۔ آپ کے بچے کو اگر میزلز ہے یعنی خسرے کی علامات ہیں اور ساتھ میں ان میں سے کوئی بھی علامت ہے تو آپ نے پھر گھر نہیں بیٹھنا، اپنے بچے کو فوراً ڈاکٹر کو دکھانا۔ بچہ اگر سانس تیز لے رہا ہے، اس کی پسلیاں تیز چل رہی ہیں، اس کو بہت پتلے پخانے آ رہے ہیں، بچے میں پانی کی کمی ہو رہی ہے یعنی وہ ڈی ہائیڈریٹ ہو رہا ہے، آپ کا بچہ ڈھیلا پڑ رہا ہے، اس کو غنودگی طاری ہو رہی ہے، بچے کو اب جھٹکے لگنا شروع ہو گئے ہیں، اس کی آنکھوں سے اب گہرے سبز یا پیلے رنگ کا مواد نکل رہا ہے تو اپنے ڈاکٹر سے فوری رابطہ قائم کریں۔ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، خسرہ ایک وائرل انفیکشن ہے جو ایک سے دوسرے کو پھیلتا ہے۔ اس میں اینٹی بائیوٹک کا کوئی رول نہیں ہے۔
सिर्फ आपका डॉक्टर बच्चे को चेक करने के बाद बता सकेगा कि आपके बच्चे को कोई ऐसी इन्फेक्शन साथ में हो गई है जिसमें एंटीबायोटिक की जरूरत है, तो आपने अपने बच्चे को एंटीबायोटिक देनी है, खुद से नहीं देनी। क्योंकि मीजल्स की रैश आने से 4 दिन पहले और तकरीबन 4 दिन बाद तक बच्चा मीजल्स इर्द गिर्द के बच्चों और बड़ों को फैला चुका होता है, इसलिए मीजल्स से बचने का बेहतरीन हल ये है कि अपने तमाम बच्चों को हिफाजती टीकों के शेड्यूल के मुताबिक मीजल्स का टीका लगवाएं। हमारे हिफाजती टीकों के शेड्यूल के मुताबिक बच्चों को खसरे से बचाव के 2 हिफाजती टीके लगते हैं। पहला टीका MR1 9 माह की उम्र में लगता है और दूसरा टीका MR2 15 माह की उम्र में लगता है। अपने बच्चों को जरूर वैक्सीनेशन करवाएं। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।